نظر بد کے لیے کچھ اسپیسیفک لوگ بھی ہوتے ہیں، ہر ایک کی نظر بد نہیں ہوتی. یہ جو نظر بد ہے یہ جادو سے زیادہ خطرناک، جادوؤں کی میعاد بھی ہوتی ہے. ہوں۔ یعنی جادو آپ پہ ہوا نہ کچھ جادو تو آپ پہ 7 دن بعد ختم ہو جاتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وقاص امان اور ایک دفعہ دوبارہ ایک اور ایپیسوڈ میں حاضر ہیں آپ کے سامنے۔ اللہ والے لوگ کے نام سے ہم نے ایک پوڈ کاسٹ کا سلسلہ کار شروع کیا ہے۔ اس میں دوبارہ سے ہم نے زحمت دی ہے محمد علی گیلانی صاحب کو، لیکن آج ہمارا ٹاپک تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے نظر بد کے اوپر۔ پچھلا ٹاپک تھا ہمارا جنات پر، آج کا ہمارا ٹاپک ہے نظر بد کے اوپر۔ تو شاہ صاحب سے کچھ چیزیں جاننا چاہیں گے اس کے بارے میں کہ نظر بد کیا ہوتی ہے اور اس کی کچھ ڈیٹیل میں جائیں گے۔ تو آئیں ذرا شاہ صاحب سے کنورسیشن سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم شاہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی، ٹھیک ٹھاک بالکل. بہت بہت شکریہ شاہ صاحب دوبارہ ٹائم دینے کا۔ جی بڑی مہربانی آپ کی. شاہ صاحب پچھلا تو ٹاپک تھا، لوگوں نے بڑا پسند کیا، بڑا لائک کیا اور بڑی اچھی خاصی اس کے اوپر آپ کی لوگوں کو بڑا پسند آئے ہیں ماشاء اللہ سے۔ جی جی. میں اب نظر بد کے اوپر بات کرنا چاہوں گا کہ نظر بد بیسکلی کیا ہے، بد نظری جس کو ہم کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ نظر بد جو ہے نا یہ بیسیکلی انسانوں میں، جنوں میں، یعنی آپ کسی کو پیارے لگ رہے ہیں یا آپ کوئی عروج پہ ہیں یا آپ کو جو ہے وہ کسی یعنی سٹار ہیں آپ، تو آپ لوگوں کو کوئی بندہ ایسی حسرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، دل میں حسد کرتا ہے، تو وہ اس کو نظر بد کہتے ہیں. اور نظر بد کے لیے کچھ اسپیسیفک لوگ بھی ہوتے ہیں، ہر ایک کی نظر بد نہیں ہوتی. اچھا۔ یعنی وہ انٹینشنلی جو بدنیت لوگ ہوتے ہیں، جو جیلس ہوتے ہیں، جل رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کوئی یعنی کرس ہے کہ ان کی نظر جو ہے نا وہ اتنی گندی ہوتی ہے کہ وہ جب آپ کو نظر بھر کے دیکھ لیں نا. ایک ہمارا ملازم تھا، تو وہ مشہور تھا کہ اس کی بڑی نظر لگتی ہے. اچھا۔ تو وہ اس کو لوگوں نے ایک دفعہ بلایا، انہوں نے کہا یار آج ہم نے آپ کو آزمانا ہے. مرغی ایک جا رہی تھی، اس نے کہا یار مرغی کو نظر لگاؤ. اس نے مرغی کو نظر بھر کے دیکھا، کہا کیسی مرغی ہے، تو مرغی ادھر ہی پھڑکی اور وہ چلی اچھا۔ گئی. ہاں جی. ایسے ہی نظر بد والے لوگ یہودی جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی لے کے آتے تھے ہوں۔ اور انہیں کہتے تھے انہیں نظر لگائیں، لیکن وہ تو نبی اللہ تھے، وہ نظر پلٹ کے واپس چلی جاتی تھی، ان کو نہیں لگتی تھی. پھر انہوں نے جو ہے وہ ٹونے کرنے شروع کر دیے اور پھر وہ جادو والی سائڈ پہ آئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ ان کا یعنی جادو جو ہے وہ آپ کی کوئی چیز کسی کے ہاتھ نہ لگے نا. یعنی آپ کا کپڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو تو ان کے بال انہوں نے لیے تھے، ہوں۔ وہ بال انہوں نے ایک اس کے اوپر باندھ کے تویز کے اوپر اور بالوں پہ انہوں نے کر کے وہ کنویں میں انہوں نے دبا دیے تھے، کنویں میں پھینک دیے تھے. تو وہ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا، فرشتے نے آ کے بتایا، پھر مولا علی نے جا کے وہ کنویں سے وہ نکالے تھے، اس کے اوپر وہ بال لگے ہوئے تھے اور بہت ساری گندی چیزیں تھیں. تو یہ جو نظر بد ہے یہ جادو سے زیادہ خطرناک ہے. اچھا۔ ہاں جی. جادو تو صرف ٹونے ہوتے ہیں نا جی، جی جی۔ وہ یہ مختلف جو آج کل لوگ پھر رہے ہیں یا اس زمانے میں بھی، ایون سامری جادوگر نے بھی ٹونا ہی کیا تھا. ہوں۔ وہ ٹونا اس نے یہ کیا تھا کہ اسے فرشتہ نظر آ گیا تھا، اس نے اس کے پیر کی مٹی اٹھا کے بچڑے میں ڈالی تو بچڑا بولنے لگ گیا. اب وہ کرشمات ایسی ہے، یعنی ایسی تو کوئی چیز لگ جائے آپ کے ہاتھ میں. حالانکہ سامری نے بڑی کوششیں کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کسی نہ کسی طریقے سے، وہ بہت وار کرتا تھا. تو ایون انہوں نے ایک دفعہ انہوں نے بلایا اور انہوں نے وہ سانپ بھی پھینک دیے تھے، لیکن وہ آسا ان کا لے گیا. وہ جادوگروں نے ایسے کیا تھا، سانپ پھینک دیے تھے تو آسا نے سارے سانپ کھا لیے ان کے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا جادو، یہ بیسیکلی ٹونا ہوتا ہے. اور نظر بد جو ہوتی ہے یہ انسانوں کی، جنات کی، ہوائی چیزیں جو بھی ہیں یہ ان کی بھی لگ جاتی ہیں. یہ اچھا۔ اچھے پہ بھی لگ جاتی ہے، خوبصورت ہونے پہ بھی لگ جاتی ہیں، آپ ترقی کر رہے ہو تو اس پہ بھی لگ جاتی ہے. اور نظر بد بہت بری ہوتی ہے. یہ وہ نظر بد کے بارے میں احادیث میں ہے کہ نظر بد اونٹ کو ہانڈی میں لے جاتی ہے اور نظر بد جو ہے وہ جوان بندے کو قبر میں قبر لے میں لے جاتی جاتی ہے۔ اچھا شاہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ نظر بد مطلب اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے اور آپ کو پتہ کیسے لگے گا کہ آپ کو نظر بد لگی ہوئی ہے، آپ کو کوئی بری نظر لگ چکی ہوئی ہے؟ اس کی علامات کیا ہوں گی؟ انسان کو کیسے پتہ لگے گا اس کا؟ ہے. جب آپ کو نظر بد کسی کی لگتی ہے نا جی، تو سب سے پہلے تو آپ کو
آپ کی کنڈیشن ایسی ہوتی کہ آپ کو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے. سب سے پہلے آپ کو غصہ آتا ہے, اور غصہ بھی آتا ہے جو آپ کے اپنے قریبی لوگ ہوتے ہیں ان پہ آپ کو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے, اور آپ ڈاؤن فیل کرتے ہیں. نظر بد جب لگتی ہے, وہ جس چیز پہ لگتی ہے, اگر آپ کے خوبصورتی پہ لگ گئی ہے تو آپ کی خوبصورتی جو آپ پہلے اپنے آپ کو نکھارنے پہ جو توجہ دیتے ہوں گے وہ بندے کی توجہ ہٹ جاتی ہے. اگر آپ کے رزق پہ, آپ کی انکم پہ لگا دی ہے کسی نے, آپ کی شخصیت پہ لگا دی ہے, تو وہ دن بدن جو ہے نا وہ گھٹتی جائے گی, کم ہوتی جائے گی, ماند پڑتی جائے گی. ٹھیک ہے. تو یہ تو اس کی نشانیاں ہیں. اس میں شاہ صاحب تھوڑا سا کنفلکٹ ہے, مطلب ایک عام بندہ, سپوز میں ہوں یا کوئی بھی ایک لے مین ہے, اس کو یہ کیسے پتہ لگے گا کہ یہ جادو ہے یا نظر بد ہے؟ ان دونوں میں فرق کیا ہوگا؟ مطلب ان میں کوئی واضح یا کوئی ایسا فرق آپ بتا سکتے ہیں کہ انسان جو ہمارے ویورز ہیں, جو ہمارے دیکھنے والے ہیں, وہ یہ جان سکیں کہ ان کو نظر بد ہے یا اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ وہ جادو کے زیر اثر ہے؟ بات سنیں, یہ نا جو آج کل ہمارے حالات ہیں نا, جی ان میں زیادہ تر نظر بد ہوتی ہے. جادو جو ہے نا, یہ جو لوگ جادو کر رہے ہیں, پہلی تو یہ بات ہے کہ سارے ہی جیلی ہیں, اور جادو کا عمل کرنے کے لیے اگر ایک بندہ کسی پہ عمل کرتا ہے نا جادو, تو وہ آپ کا جو ہے نا 100% میں سے 5% اثر ہوتا ہے اچھا. آپ پہ. 100 جادوگروں کے پاس آپ جائیں نا, جو ہے یہ تو دکاندار ہیں سارے, تو ان میں سے کوئی خالص ہوں گے, اور ایک آدھ بندہ ہوتا ہے جو جس نے یہ بہت شیطانی کام کر کے اور شیطانی چیلے کاٹ کے اور اس نے کوئی پاورز لی ہوں. باقی یہ تو چھوٹے موٹے چیلے کاٹنے والے ہمزاد کو ایکٹیویٹ کرنے والے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. تو جادو تو 5% صرف ہوتا ہے, وہ بھی اس جادوؤں کی میعاد بھی ہوتی ہے. یعنی جادو آپ پہ ہوا نا کچھ جادو, تو آپ پہ 7 دن بعد ختم ہو جاتے ہیں خود بخود ہی, وہ معمولی سے ہوتے ہیں. کچھ 2.5 سال بعد جا کے ختم ہوتے ہیں, کچھ 7 سال بعد جا ختم ہوتے ہیں. اچھا. ہاں جی, کچھ 7 سال بعد جا ختم ہوتے ہیں. لیکن جادو آفٹر سم ٹائم جادو جو ہے وہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے. اچھا, ہر جادو خود بخود ختم ہو جاتا ہے, کوئی بھی کسی بھی طرح کا ہو, یا کوئی لائف ٹائم بھی ہوتے ہیں؟ بات سنیں, جو تو لوگ کوئی کر لیتا ہے نا, سپوز اس کے پاس کوئی کسی جن کے سینگ آ گئے ہیں, یا کوئی بہت بڑا ٹونا آ گیا نا اس کے پاس, کرنا تو انہوں نے ٹونے سے ہی ہے, ٹونے ہی ہوتے ہیں نا. تو اس سے اگر کوئی کسی کے پاس بہت بڑا ہے اور اس نے کوئی بڑا اس پہ ظالم قسم کا علم کر دیا ہے, وہ جنات ہی پیچھے لگاتے ہیں نا. تو جنات اب ہر وقت فارغ تو نہیں ہے کہ ایک بندے کے پیچھے ہی لگے رہیں. بالکل ایسے ہی. تو وہ نا ایک ٹائم پیریڈ کے لیے وہ بھی ہوتے ہیں, اس بندے کے ساتھ دوستی بھی ان کی کوئی ٹائم پیریڈ کے لیے ہوتی ہے, تو اس کے بعد یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. جادو جو ہے وہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے, اور اگر اس کا توڑ کر لیں تو وہ ذرا جلدی ختم ہو جاتا ہے. تو شاید جی نظر بد کا کیا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے؟ مطلب اس کا آپ کو کوئی توڑ باقاعدہ کروانا پڑتا ہے, کوئی وظائف کرنے پڑتے ہیں, یا یہ بھی خود بخود ایک ٹائم لمٹ کے بعد ختم ہو جاتی ہے؟ نظر بد بھی مختلف قسم کی ہوتی ہے. ٹھیک یعنی ایک تو نظر بد ہوئی جو ماں باپ کی جیسے اپنے بچے کو پیار کرتے ہیں تو وہ لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تو وقتی ہو گئی. ایک حسد کی نظر ہوتی ہے, جس نے حسد کی دل میں حسد لے کے آپ کو, اس نے حسد کی نگاہ سے نگاہ بھر کے دیکھا ہے, آپ کو نظر لگائی ہے. اور یہ لوگ مشہور ہوتے ہیں, یہ فیملیز میں, یہ دوستوں میں, یہ اپنا معاشرے میں یہ لوگ مشہور ہوتے ہیں کہ یار فلاں بندے کی نظر لوگوں نے آزمایا ہوتا ہے ان کو. ٹھیک ہو گیا. تو ان سے بچنا چاہیے. ان سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جب آپ کے پاس آئیں, آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد آیت الکرسی پڑھ کے آخری صورت دہرا کے اپنے اوپر پھونک لیں, تو وہ نظر بد والے کی نظر نہیں لگے گی آپ کو. بالکل ٹھیک. اور دوسرا یہ ہے کہ جب بھی کوئی بندہ, میں ہر ایک کے لیے کہہ رہا ہوں, صبح گھر سے نکلتا ہے, یا عورتیں جو ہیں وہ گھر میں رہتی ہیں, وہ اگر 3 کام کر لے نا تو نظر بد جادو شادو کبھی بھی اس پہ اثر نہیں کرے گا. نمبر 1, وہ جب گھر سے نکلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے. یہ صورت جو میں آیت الکرسی کا میں کڑا بتاتا ہوں, یہ کڑا دے لے اپنے آپ کو. ٹھیک ہے. پھر گھر سے نکلنے سے پہلے, یا عورت اٹھتی ہے تو اس نے کرنا ہے نا, آپ 4 آنے لے لیں, 8 آنے لے لیں, 1 روپیہ لے لیں, 10 روپے جو آپ کر لینا, وہ آپ اپنا صدقہ کر دیں. ٹھیک ہے. وہ لیں آپ, اور جو گھریلو عورتیں ہیں وہ ایک گلا بنا لیں, وہ کسی جگہ پہ اکٹھے کرتی جائیں. جب زیادہ ہیں, جب کبھی مارکیٹ جاتی ہیں
اپنے کسی کام کے سلسلے میں تو وہاں پہ کوئی مستحق دیکھ کے اس کو دے دیں. ٹھیک ہے. اور جو لوگ ڈیلی بیسس پہ گھر سے جاتے ہیں تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ یہ صدقہ جو ہے یہ ڈیلی بیسس پہ تھوڑا جو ان کی اوقات ہے لیکن یہ روٹین بنا لیں. ٹھیک. یہ روٹین بنا لیں تو کبھی بھی یہ جادو اور یہ بری نظر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ وضو میں رہتے ہیں نا, وضو اتنی پاورفل چیز ہے جس کا ہم لوگوں کو احساس ہی نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی پاورفل چیز ہے وضو. جب آپ وضو کر لیتے ہیں, وضو میں آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ کا دھیان رکھنے کے لیے مقرر ہو جاتے ہیں. سبحان تو اللہ. یہ چھوٹی موٹی چیزیں تو وہی نہیں ہونے دیتے. تو وضو, تھوڑا سا صدقہ اور آیت الکرسی کا کڑا, یہ 3 چیزیں آپ کر لیں تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو نظر بد اور یہ ان سے آپ محفوظ رہیں گے. بالکل ٹھیک. اچھا شاہ جی, میرے اب کچھ تھوڑے سے کمپلیکیٹڈ سے کوشچنس ہیں اور ہو سکتا ہے آڈینس میں سے ویورز میں سے کچھ لوگوں کو اس سے اختلاف بھی ہو, بٹ وہ میرا پرسنل اوپینین ہے. ہو سکتا ہے لوگوں کے ذہن میں بھی ایسے سوالات آتے ہوں, میں وہ جاننا چاہ رہا ہوں. دیکھیں, ہم کہتے ہیں کہ نصیب پہلے سے لکھ دیا گیا, تقدیر پہلے سے لکھ دی گئی ہوئی ہے. جب یہ ساری چیزیں آلریڈی لکھی ہوئی ہیں تو پھر یہ جادو, یہ نظر بد, ان کو بھی پہلے ہی لکھ دیا گیا ہوا تھا کہ یہ انسان کے اوپر ہوں گی, یا یہ انکنڈیشنل ہیں, آپ کے اوپر اچانک ہو گئی ہیں, سڈن ہے یہ؟ بات سنیں, اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو ہے نا وہ اپنے نالج سے لوح محفوظ پہ محفوظ کر دی. بے شک. ٹھیک ہے نا, یہ ساری چیزیں پہلے آلریڈی محفوظ ہوئی ہیں وہاں پہ. اللہ نے تو اپنے نالج سے کی ہے نا. اللہ نے یہ تو تھوڑا کہا ہے کہ یہ تمہارے ساتھ ہوگا, ایسے تو اللہ کرے تو پھر تو وہ پابندی آ گئی نا. بالکل ٹھیک. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ نے اپنے نالج سے لوح محفوظ پہ رکھ لی ہوئی ہیں کہ یہ انسانوں کے تمہارے ساتھ یہ ہوگا, یا تمہارے ساتھ یہ ہوگا. تو یہ چیزیں پہلے اللہ کے نالج میں, اللہ آپ کو پتہ ہے, اللہ کو تو فیوچر کا پتہ ہے نا. بے شک. تو اللہ ہر چیز کا فیوچر جانتا ہے, اور اللہ کے سامنے یہ جو سب کچھ ہے نا ہمارا, یہ اللہ کے سامنے ماضی ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنا قرآن بھیجا ہے ہماری طرف وہ سارا پاسٹ ٹینس میں ہے, وہ ماضی میں لکھا ہوا ہے. تو یہ جو ہمارے لیے فیوچر ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے پاسٹ ٹینس ہے. جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں, ہمیں آسمان کے اوپر ہم دیکھیں تو ہمیں ایک لائٹ نظر آتی ہے, اور سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں جی یہ جو لائٹ نظر آئی ہے نا ہمیں, یہ آج لاکھوں سال پہلے وہ ایک ستارے کا ٹکراؤ ہوا تھا تو یہ پیدا ہوئی تھی, اور آج اتنے لاکھوں سال کے بعد یہ ٹریول کر کے ہمارے پاس پہنچی ہے. جی. تو وہ جو لاکھوں سال پہلے چیز ہوئی ہے وہ ہمارے پاس ابھی آ رہی ہے, ہم تو ابھی دیکھ رہے ہیں, پریزنٹ ہے ہمارا. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو تو وہ لاکھوں سال پہلے پتہ ہے. تو ایسے ہی جو فیوچر ہمارا ہے یہ سارا یہ سسٹم اللہ تعالیٰ کو اس کے لیے یہ پاسٹ ہے, یہ ہو چکا ہے. بالکل ٹھیک. بہت خوبصورت آپ نے ایکسپلین کیا, ایسا کبھی کسی نے جواب نہیں دیا. جی. بڑا سیٹسفیکٹری آپ کا جواب تھا, بڑا مجھے اچھا لگا یہ جان کے. اچھا شاہ صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ نظر بد کا کوئی پیشنٹ آتا ہے تو اس کو کن کن چیزوں سے, کن پروسیس سے وہ گزر رہا ہوتا ہے, وہ کیا کیا چیزیں, کیا کیا پین فیل کر رہا ہوتا ہے, اور اس سے انسٹنٹ کیسے ریلیف لے سکتا ہے؟ دیکھیں جی, انسٹنٹ ریلیف کے لیے آپ کو نظر بد اگر آپ کو لگ گئی ہے جی. تو آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کا ہم انسٹنٹ کریں. میں آپ کو بتاؤں, ایک ایسی پاورفل چیز ہے نا جی. جو کبھی کسی نے بتائی نہیں. جی بالکل ضرور بتائیں. اور لوگ جو ہیں وہ اس کو یوز ہی نہیں کرتے. وہ ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سبحان اللہ. شدید سے شدید نظر بد آپ کو لگ گئی ہے نا, آپ موت کے بستر پہ آ گئے ہیں نا, آپ یہ 2000 دفعہ ڈیلی پڑھیں اور 1 مہینے میں آپ تماشا دیکھیں. نظر بد کیا, ساری دنیا کی بد چیزیں آپ سے ہٹ جائیں گی. سبحان اللہ. اور اگر ہم مسلمان ہیں, ہم اس کو اپنا ایک وتیرہ بنا لیں, ہم ڈیلی زیادہ نہیں تو ہم 100 دفعہ بھی اگر یہ تسبیح پڑھ لیں نا تو ہم ان چیزوں سے ویسے ہی محفوظ رہیں گے. بالکل ٹھیک. ہاں جی. درود پاک ایک ایسی چیز ہے جو انسان اپنے لیے نہیں پڑھتا. درود پاک ایک ایسی چیز ہے جو اللہ سے آپ ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہو کہ یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اولاد پہ تو اپنی جو ہے نا وہ رحمت نازل فرما. بے شک. تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اولاد کے لیے وہ دعا مانگ رہے ہوتے, ہمارے لیے نہیں ہوتی. اس لیے جو اس کا اجر ملتا ہے نا انسان کو, وہ اجر آپ سے سب قسم کی نوستیں, وہ اجر سب قسم کی آپ سے برائیاں, وہ اجر میں سب قسم کی آپ سے نظر بدیں, جادو شادو, یہ سب اڑ جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ قریب ہی نہیں آئے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد اتنی بڑی پاورفل جو ہے وہ کلام ہے, اور اتنا بڑا پاورفل چیز ہے جو اللہ تعالیٰ پڑھتا ہے. اللہ کہتا ہے میں بھی پڑھتا ہوں, آپ بھی پڑھو, اور میں اپنے فرشتوں کو بھی کہتا ہوں آپ پڑھیں. بے شک. تو ایسی چیز پڑھنے والے بندے کے پاس نظر بادشاہ یہ ساری
नजर बद का इलाज ही दरूद पाक है। सुभान अल्लाह। हाँ जी, एक ऐसा बंदा जो एक आ गया था, उसका एक ये टोने करने वाले एक जादूगर के कंट्रोल में आ गया। उस जादूगर ने जी क्या किया कि उससे कुछ हांडियां और ये बुत और ये वो ना कब्रिस्तान में, क्रिश्चियंस के कब्रिस्तान में और कुछ चौराहे में, रास्ते में ये उससे करवा दी। और वो बंदा बहुत इबादत गुजार था और उसकी हालत ये हो गई कि वो मस्जिद क्या, वो किसी दरबार में भी दाखिल नहीं हो पा सकता था। इवन उसने बड़ी कोशिशें की कि मैं किसी दरबार पे चला जाऊं और वहां से मुझे कुछ खैर मिल जाए, या मैं मस्जिद में चला जाऊं, मैं वहां जाके नमाज तो बड़ी दूर की बात होती है, जो जो लोग ऐसे इल्म करते हैं उनकी उनसे ये सारी चीज़ें छिन जाती हैं। और ये जो जादूगर टाइप के लोग होते हैं, ये ज़बरदस्ती जान के, हालांकि इनकी वो नमाज होती नहीं है, ये जान के लोगों के सामने पढ़ेंगे कि जी हम वो जादूगर ना लगे। तो उससे ये सारी चीज़ें जो है ना वो हो गई। फिर मेरे पास आया, मैंने उसको दरूद पाक बताया। 1 महीना उस बंदे ने 2000 दफ़ा दरूद पाक पढ़ा और ठीक 1 महीने के बाद उसको खाना काबा का बुलावा आ गया। सुभान अल्लाह। खाना काबा का बुलावा आया, वो बंदा गया, उसने उम्रा किया। आप जब आप उम्रा करते हैं तो आपके अल्लाह ताला से रिलेटेड गुनाह सारे खत्म हो जाते हैं। तो कैसा बंदा पाक हो के आता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो जिसको दाता साहब के दरबार पे नहीं घुस पा रहा था बंदा, अंदर एंट्री नहीं होने देते थे, कोई ना कोई उसको आके रोक देता था। यानी उनसे पता तो नहीं होता था बंदे को, जी बिल्कुल। लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत से उसे कोई ना कोई आके रोक देता था, तुम नहीं जा सकते, या कुछ चीज़ें रोक देती थी जो उसने वो बलाएं की। तो दरूद पाक पढ़ने से उस बंदे की ना सिर्फ माफ़ी हुई, उस बंदे को अल्लाह ताला ने फ़ौरन अपने घर भी बुलाया। सुभान सुभान। जैसा बहुत इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम था आज का, बड़ा कुछ नॉलेज गेन किया आपसे, और वंस अगेन आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने टाइम दिया, वक्त दिया, Thank you. और आपकी इजाज़त से हम आपका नंबर डिस्प्ले करेंगे ताकि वो लोग जो आपसे रब्ता करना चाहें, अपने मसाइल का हल करना चाहें, तो वो आपसे कांटेक्ट कर सकें। ये स्क्रीन पे आपको व्यूअर्स नज़र आ रहा होगा शाह साहब का नंबर, मोहम्मद अली गिलानी साहब। आप इनसे जब चाहे रब्ता कर सकते हैं, अपने मसाइल इनसे पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाएँ। अगर आपको कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, ऑथेंटिक लग रहा है, तो उसको प्लीज़ लाजमी स्प्रेड करें। हो सकता है आप ही वजह से किसी का कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके टाइम का। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।